بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں تحفہ محمد یوٹیوب چینل۔ ناظرین، قرآن پاک کی سورہ رعد میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ہر قوم میں اپنا نبی اور ڈرانے والا پیغمبر بھیجا، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ ہندو قوم کے درمیان کوئی نبی یا پیغمبر نہ آیا ہو؟ اللہ تعالیٰ جو عادل ہے اور انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، وہ کسی قوم کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا۔ حدیث کی کتب سے معلوم ہوتا ہے کہ تقریباً 12,40,000 انبیاء اور رسول دنیا میں دین الہی کا پیغام پہنچانے کے لیے بھیجے گئے۔ یہ انبیاء مختلف قوموں اور مختلف خطوں میں مبعوث کیے گئے۔ تو کیا یہ ممکن ہے کہ اللہ نے ہندو قوم میں ایک بھی پیغمبر نہ بھیجا ہو؟ ہندو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کا مذہب یعنی سناتن دھرم دنیا کا سب سے قدیم مذہب ہے، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ ہندو کے پاس وید اور ان کی مقدس کتابیں موجود ہیں، جن میں جگہ جگہ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر موجود ہے۔ جب ہزاروں سال پہلے ہندوؤں کی کتابوں میں ان انبیاء کا تذکرہ پایا جاتا ہے تو یقیناً کوئی تو ایسا ہوگا جسے اللہ کی طرف سے یہ معلومات ملی ہوں اور اس نے انہیں اپنی کتابوں میں درج کیا ہو۔ یعنی کوئی نہ کوئی نبی ان کے پاس بھی اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوگا۔ ان تمام سوالات کے جوابات کے لیے ہمیں تاریخ کی گہرائیوں میں جانا ہوگا اور ان حقائق سے پردہ اٹھانا ہوگا جو ہندو پنڈت، اسکالرز اور مورخ آج تک دنیا سے چھپاتے آئے ہیں۔ ناظرین، یہ ویڈیو نہایت معلوماتی ہونے والی ہے۔ آخر تک دیکھیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے تاکہ ہمارا اور آپ کا رابطہ قائم رہے۔ ہندو اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد 1400 سال پہلے رکھی گئی، جبکہ ان کا مذہب ہزاروں سال پرانا ہے، مگر وہ اس حقیقت سے بے خبر ہیں کہ دنیا کے پہلے نبی کو انہی کی سرزمین پر اتارا گیا تھا۔ جی ہاں، بات ہو رہی ہے حضرت آدم علیہ السلام کی۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر بھیجنے کا فیصلہ کیا تو انہیں جس پہاڑی پر اتارا گیا وہ سری لنکا میں ہے، جسے آج ایڈمز پیک کہا جاتا ہے، اور وہاں حضرت آدم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات آج بھی موجود ہیں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ لفظ آدم بھی سنسکرت زبان کا لفظ ہے جو قدیم ہندوستان میں بولی جاتی تھی، اور سنسکرت میں آدم کا مطلب ہے پہلا، اصلی یا آغاز کرنے والا۔ یعنی غور کیا جائے تو دنیا کے پہلے نبی کو عرب کی نہیں بلکہ ہندو کی سرزمین پر اتارا گیا۔ ہندوؤں کی مقدس کتابوں میں جیسے رگ وید اور وشیا پران کے باب 4 تا 7 میں حضرت آدم کی تخلیق، فرشتوں کا سجدہ اور شیطان کے بہکانے کے بعد زمین پر اتارنے تک کا مکمل واقعہ موجود ہے۔ یہی واقعہ قرآن پاک کی سورۃ بقرہ اور عیسائیوں کی بائبل میں بھی عین اسی طرح بیان ہوا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان تمام کتابوں کا محض ایک ہی ہے۔ تاریخی مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ ہندو دھرم کے یہ وید دراصل حضرت نوح علیہ السلام پر نازل ہوئے صحیفے تھے۔ ان ویدوں میں سے ان کا نام نوحہ یا بڑے سیلاب والا لکھا گیا ہے۔ حضرت نوح کی کشتی اور طوفان کا پورا واقعہ ویدوں میں تفصیل سے موجود ہے، بالکل اسی طرح جیسے قرآن پاک کی سورہ ہود اور بائبل کی کتاب جیسس میں بیان کیا گیا ہے۔ بوشیا پران میں بھی لکھا ہے کہ خدا نے اسے کشتی بنانے اور تمام جانداروں کو اس میں سوار کرنے کا حکم دیا۔ پھر ایک بہت بڑا طوفان آیا جس نے ہندوستان کی سرزمین سے زندگی کا نام و نشان مٹا دیا۔ لفظ نوحہ یا نوح بھی سنسکرت لفظ ہے جس کا مطلب ہے کشتی والا۔ ویدوں میں ایک اور دلچسپ بات لکھی گئی ہے کہ جب طوفان کے بعد دنیا دوبارہ آباد ہو گئی تو میں ان ویدوں کو نافذ کروں گا۔ یعنی طوفان کے بعد یہی وید دراصل حضرت نوح کے صحیفے ہندوستان کی سرزمین پر نافذ کیے گئے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان میں رد و بدل ہوا اور قوم آہستہ آہستہ بت پرستی کی طرف مائل ہو گئی۔ حالانکہ ان کتابوں کی آج بھی ایک خدا کی عبادت
پر زور دیا گیا ہے، جسے اسلام میں اللہ کا پیغام پہنچانے والے کو پیغمبر کہا جاتا ہے، ویسے ہی ہندوؤں میں 10 اتار کا تصور موجود ہے۔ ان کا عقیدہ ہے کہ 9 اتار دنیا میں آ کر جا چکے ہیں اور آخری اتار کلکی اتار ابھی آنا باقی ہے۔ کچھ عرصہ پہلے کلکی اتار کے نام سے ایک کتاب لکھی گئی، جس میں وشنو کے 10ویں اور آخری اتار کی تمام نشانیاں بیان کی گئی۔ ہندوؤں کی کتاب بھگوت گیتا میں بھی کلکی اتار کا ذکر ہے۔ وہ کہاں پیدا ہوں گے، کس گھرانے میں آئیں گے اور ان کے والدین کے نام کیا ہوں گے۔ لکھا ہے کہ وہ سنبھل کے ایک بڑے گھرانے میں پیدا ہوں گے۔ ان کے والد کا نام وشنو یشا اور والدہ کا نام سموتی ہوگا۔ ناظرین، یہ سن کر آپ حیران ہوں گے کہ سنبھل کا مطلب ہے امن کی جگہ یا پانی کے کنارے، امن کا مقام، ایسی جگہ جہاں لوگ جمع ہوں، یعنی خانہ کعبہ۔ خانہ کعبہ امن کا گڑھ ہے، جہاں ہر سال لاکھوں لوگ جمع ہوتے ہیں، اور جس بڑے گھرانے میں پیدا ہونے کی بات کی گئی ہے وہ عرب کا معزز اور بااثر قبیلہ قریش ہے، جس میں نبی دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ کلکی اتار کے والد کا نام وشنو یشا بتایا گیا ہے، جس کا مطلب ہے خدا کا بندہ، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کا نام عبداللہ ہے، جس کا مطلب بھی اللہ کا بندہ ہی ہے۔ کلکی اتار کی والدہ کا نام سموتی ہے، جس کا مطلب امن والی ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام آمنہ ہے، جس کا مطلب بھی امن والی ہی ہے۔ کلکی اتار کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ وہ کل یگ میں پیدا ہوں گے، یعنی جھوٹ، ظلم اور تاریکی کے دور میں۔ 1400 سال پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عرب کی سرزمین پر تشریف لائے تو وہاں ظلم و جبر کا دورہ تھا، حتیٰ کہ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ یہی تو کل یگ کی عکاسی ہے۔ اب آپ کے لیے یہ سمجھنا مشکل نہیں کہ کلکی اتار دراصل کون ہے، اور ان کا ذکر ہندوؤں کی کتابوں میں ہزاروں سال پہلے کیوں اور کیسے موجود ہے۔ ناظرین، حضرت آدم، حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہندوؤں کی کتابوں میں موجود ہے، اور ان کی تعلیمات توحید اور ایک خدا کی عبادت پر زور دیتی ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ بغیر کسی نبی کے ان تک یہ پیغام پہنچا ہو؟ اصل میں ہندوؤں کے پاس حضرت نوح کے صحیفے ویدوں کی شکل میں موجود تھے، جو وقت کے ساتھ اپنی اصل صورت کھو بیٹھے، ورنہ ہندوؤں کا اصل مذہب بھی دین اسلام ہی ہے۔ آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک پر ہندوستان میں اسی وجہ سے پابندی لگائی گئی کہ انہوں نے ہندو مذہب پر تحقیق کی، ان کی کتابوں سے حوالہ جات دیے اور انہی کے مذہب کے دلائل سے دین حق یعنی اسلام کی طرف بلایا، اور وہ اپنے مشن میں کافی حد تک کامیاب بھی رہے۔ چونکہ نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، خاتم النبیین، آپ کے بعد کوئی بھی نبی نہیں آنا، لہٰذا آپ کے بعد دین اسلام کی تبلیغ کی ذمہ داری ائمہ اور اولیاء اللہ پر آئی، جیسے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جیسے صوفی بزرگوں نے لاکھوں غیر مسلم کو اسلام قبول کرنے پر آمادہ کیا۔ اسی طرح آج ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ اللہ کا پیغام یہاں تک ہماری استطاعت میں ہو پہنچاتے رہیں۔ اگر ایک بھی شخص ہدایت پا گیا تو وہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اس دعا کے ساتھ ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے، اور رحمت خداوندی آپ کے گھروں میں سایہ فگن رہے۔ اللہ حافظ۔